بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی چھوٹی ایسی غلطیاں جو ہیں گفتگو کی ہمیں بہت نقصان پہنچاتی ہیں اور ہمارے امیج کی خرابی کا سبب بنتی ہیں۔ ایسی ہی کچھ غلطیوں پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جن کو ہم کریکٹ کر سکتے ہیں، کہ جن کی ہم درستگی کر سکتے ہیں، اور جن کی درستگی کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اگرچہ ایفرٹ تو ریکوائرڈ ہے۔ پہلا مرحلہ تو ان کو جاننے کا ہے اور دوسرا مرحلہ پھر ان پہ عمل کرنے کا ہے، اور ان پہ عمل کرنا اگرچہ محنت کی کوشش کی ضرورت تو ہر ایک کام کے اندر ہوتی ہے اور یہاں بھی ہے۔ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ہیبٹس کی جب بات آتی ہے، جب عادات کی بات آتی ہے، تو پھر ایک انسان کو قدرے زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور ایک عرصے تک کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد انسان کی روٹین بن جاتی ہے، تو پھر وہ آسان ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم کیا کرتے ہیں کہ کہیں پہ گفتگو ہو رہی ہے اور جنرل ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ مذاکرات ہو رہے ہوں اور کسی اہم کہہ لیں کہ معاملے پہ بات ہو رہی ہو۔ اہم معاملے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جہاں پہ جن کے ساتھ ہمارے جہاں مفاد وابستہ ہیں، اور وہاں پہ ایک تو اس کی بات میں نہیں کر رہا، میں اس کی بات ایک جنرل ڈسکشن جو ہوتی ہے، اس جنرل ڈسکشن کے اندر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی رائے دیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں۔ پولیٹکس ہو سکتی ہے، سوشل ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، اور ہم اپنی رائے دیتے ہیں اور اپنی اوپینین دیتے ہیں، یا کسی ایسی چیز کے بارے میں کہ جس کے بارے میں ہم اگرچہ ہم اس کے اندر ایک حد تک شریک تو ہیں، لیکن پھر بھی وہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ اور فرض کر لیں کہ جی نماز یہاں پڑھ کے جائیں، وہاں جا کے پڑھ لیں، یا کھانا کیا کھائیں، کہاں سے کھائیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو غیر اہم باتیں ہیں، اور اسی طرح کی اور بے شمار غیر اہم باتیں ہیں۔ اور یہاں پہ بھی، اور جہاں پہ جنرل ڈسکشن حالات حاضرہ وغیرہ وغیرہ پہ ہو رہی ہے، آپ اپنی رائے دیں۔ اگر اس پہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، کوئی ایک بندہ اس پہ آپ کو ہدف تنقید بناتا ہے، تو میرا خیال یہ ہے وہاں پہ کوئی اپنے آپ کو ایسا ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اصل میں تو اس انسان کی بھی نادانی ہے، اس انسان کی بھی عقل مندی نہیں ہے کہ جو اس کو اہمیت دے کر اس کے اوپر جو ہے وہ کہہ لیں بحث مباحثے پہ تیار ہو گیا۔ وہ کوئی اتنا سینسیبل انسان تو بہرحال نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اور شروع ہو جاتے ہیں جواباً، اور ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا اور پھر ساتھ ساتھ کاؤنٹر اٹیک کرنا، اور تو یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک تو بدمزگی پیدا ہوتی ہے اور دوسرا کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے اوپینین دے دی اور لوگوں کو کسی ایک کو دو کو پسند نہیں آئی، کوئی بات نہیں، نو پرابلم۔ وری کرنے کی یہاں پہ ایکسکیوز می یہاں پہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اپرچونٹی ہے۔ کیا ہے؟ اپرچونٹی ہے۔ اور اپرچونٹی کیسے ہے؟ اصل میں یہ اپرچونٹی ہے کہ اول تو آپ یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ آپ کو اپنی اس رائے کے اندر امپرومنٹ کی ضرورت ہے، کہاں کہاں پہ آپ کو اپنی رائے جو ہے اس پرٹیکولر چیز کے بارے میں، اس پرٹیکولر چیز کے بارے میں آپ کی جو رائے ہے اس میں کہاں کہاں امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوگا، آپ کرٹیسائز لوگ کر لیے، آپ اگنائٹ نہیں ہوئے، آپ پرووک نہیں ہوئے، آپ نے ان کے ساتھ بحث تکرار نہیں کیا، اور آپ خاموش رہے۔ خاموش رہے کہ لوگوں کے جو کامنٹس ہیں، لوگوں کے جو ریمارکس ہیں، آپ نے وہ لوگوں کا جو کرٹیسزم ہے، جو لوگوں کی تنقید ہے، آپ نے کھلے دل سے برداشت کی۔ بلکہ تھوڑا غور کرنا ہے کہ اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بات مکمل طور پہ یا جزوی طور پہ درست ہو، اور
اگر یہ مکمل اور حتیٰ کہ اگر یہ جزوی طور پہ بھی درست ہے تو اس کو جو ہے اس کہہ لیں کہ اچھی جو ہے تنقید کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ہمارا یہ کام بنتا ہے ہم اپنی اوپینین کو اپ گریڈ کر لیں. کیا کر لیں؟ اپ گریڈ. اس کے اندر جو بہتری جہاں جہاں پہ ضرورت ہے ہم اس کے اندر وہ بہتری لے آئیں. یہ کام ہمارے کرنے کا ہے. اور پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم بہت پازیٹیولی، بہت اوپن ہارٹیڈلی، بہت سنسیئرلی، بہت ٹھنڈے ذہن، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ہم نے اس تنقید کو سنا اور ہم نے اس کے اندر سے کچھ نکالنے کی کوشش کی. تو پھر کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ تنقید جو ہے وہ بالکل مس پلیس تھی. صرف اس میں ہماری کیا غلطی ہے کہ ہمیں کسی ڈیفرنٹ انداز کے اندر بات کرنی چاہیے تھی. کیا کرنا چاہیے تھا؟ ڈیفرنٹ انداز کے اندر بات کرنی چاہیے تھی. اور وہ یہ بھی ایک امپرومنٹ ہو گئی کہ اوپینین تو ہماری ٹھیک ہے لیکن اس کا جو ایکسپریشن ہے، اس کی جو کمیونیکیشن ہے، اس کے اندر ہم ایک امپرومنٹ ہم نے گویا کہ ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ آئندہ ہم اس کو اس انداز میں نہیں بلکہ ہم اس انداز کے اندر لوگوں کے سامنے جہاں پہ کسی کے سامنے رکھنا ہوا رکھیں گے. اور پھر ایک تیسری پوزیشن بھی ہے. وہ تیسری پوزیشن بھی یہ ہے کہ جی ہماری بات بھی ٹھیک تھی، ہمارا انداز بھی ٹھیک تھا، ہم نے ٹھنڈے ذہن سے ان کی بات کو سنا بھی اور غور بھی کیا اور اوپن ہارٹیڈلی اور سنسیئرلی، اور اس غرض سے کہ جہاں مجھے امپرومنٹ کی ضرورت ہوگی میں امپرومنٹ لے کر آؤں گا. لیکن ہمیں یہ محسوس ہوا کہ وہ جو ہے میری بات بھی ٹھیک تھی، میرا طریقہ کار بھی ٹھیک تھا. لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ جو انہوں نے اپنے کسی تعصب کی وجہ سے یا اپنی کسی اور پرسنل فیلنگ کی وجہ سے کیا کیا کہ اس کو وہ یا سمجھ نہیں پائے یا میں بھی سمجھ نہیں پائے، یا یہ ہے کہ کسی پریجوڈائز کے تحت جو ہے وہ نہیں کر پائے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے. کوئی بات نہیں، اب یہاں پہ کنفرم ہو گیا کہ یار میری بات بھی ٹھیک ہے اور میرا طریقہ کار بھی ٹھیک ہے. باقی یہ ہے ہر ایک انسان کو تو کسی بات پہ ایگری کیا بھی نہیں جا سکتا. کوئی بات کتنی ہی درست کیوں نہ رہے لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہر ایک انسان جو ہے وہ ہماری بات سے قائل ہو جائے. اب ہمیں کانفیڈنس مل گیا کہ میری بات بھی ٹھیک ہے اور میرا طریقہ کار بھی ٹھیک ہے. آئی کین کنٹینیو، مطلب مجھے یہ جو ہے وہ کرتے رہنا ہے. اور طریقہ کار سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دو طرح کے طریقہ کار، دو طرح کی بات آ جائی. طریقہ کار کے اندر دو باتیں آ گئیں. ایک بات تو یہ ہے کہ شاید وہ ٹیکنیکلی ہم نے صحیح انداز کے اندر نہیں کی، بات ٹھیک تھی. اور دوسرا کیا تھا اس کے اندر کہ جی کیا تھا بلا اس کے اندر دوسرا یہ کہ میں نے شاید کسی ایسے انداز کے اندر بات کی کہ کسی کی دوسرے انسان کی جو فیلنگز ہیں وہ فیلنگز ہرٹ ہوئیں. مجھے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا. آئی شوڈ ہیو ٹیکن کیئر آف اٹ ایز ویل. تو مجھے شائستگی سے بات کرنی چاہیے تھی، دھیمے لہجے میں بات کرنی چاہیے تھی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ باتیں ہیں تو جن باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. لوگوں کا جو کرٹیسزم ہے دیٹ از اس کو ہم نے اس سے ایڈوانٹیج لینا ہے، ہم نے اس سے بینیفٹ لینا ہے. جزاک اللہ.